وہی کیا اسرائیل نے جس کی اس سے توقع تھی. تو اب سچویشن یہ ہے سر کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو ہمارے لوگ ہیں اس میں موجود ان کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اب تو یہی کریں گے نا ہم, یا پھر باقی جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کے ممالک وہ یہی کریں گے. اس سے آگے بڑھ کے ہم کیا ہی کر لیں گے؟ کیا ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جانے دیں کیا؟ اور ڈاکٹر جمیل صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ فلوٹلا جا رہا تھا بہت سے لوگ اس پہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں, پتہ تو تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے, پھر کیوں گئے؟ کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو؟ جی پہلے تو جواب دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ جو کشتیاں تھیں 46 کے قریب, اس میں کتنا سامان لے کے جا سکتے تھے؟ وہاں تو 1.5 ملین یعنی 17 لاکھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں. تو یہ سمبولک ہوتا ہے, یہ دنیا کی ضمیر کو جگانے کے لیے ہوتا ہے, یہ دنیا میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ اس مومنٹم کو برقرار کر رکھنے کے لیے ہوتا ہے جس میں 147 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آپ نے خود بتایا کہ اس ہر جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں. یہ اس کا رزلٹ ہے, یہی اس کا مقصد تھا, پرپز یہی تھا. دراصل ان کو پتا تھا کہ وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے, کشتیاں ڈوبوئی جا سکتی ہیں. اور میں ظاہر ہے قابل ستائش ہے وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کے باوجود, اور بڑے بڑے دنیا کے جو سیلیبریٹیز بھی اس میں موجود تھے, اور اس میں لائرز بھی تھے, ڈاکٹرز بھی, ہر قسم کے لوگ, اور دنیا کے ہر علاقے سے تھے. پاکستان کے تمام 8 یا 10 کے قریب ہمارے سینیٹر, سابقہ سینیٹر مشتاق سمیت, ان کی ستائش کرنی چاہیے, ان کی ہمت کو بھی داد دینا چاہیے. انہوں نے جس طرح پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ نمائندگی کی ہے, انہوں نے ہماری غمازی کی ہے, ہمارے جذبات کی, بالکل درست ہے. اسی طریقے سے دنیا کے باقی لوگوں نے. اچھا تو میرا مقصد ہے کہ پرپس تو اچیو ہو گیا. اب پرپس اچیو بننے کے بعد جو ایک اوورآل ماحول بن رہا ہے جس میں حماس نے وہ 20 پوائنٹ میں اپنے احتمال کا تذکرہ کیا ہے, اس سے نیگوسیشن جاری ہے ایجپٹ, ترکی اور دوحہ کی, قطر کی, اور وہ امید ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتا ہے اس میں ہو جائے آج, کیونکہ آج آخری دن ہے, وہ 72 گھنٹے ختم ہو رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید جانیں بچ جائیں. دیکھیں اس پہ میں تنقید ہو رہی ہے 20 پوائنٹ پہ, میں بھی اس کا ناقد ہوں. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ جو ہے اس میں یہ مدبرانہ ہے, منصفانہ نہیں ہے. منصفانہ اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی بہت ساری اس 20 پوائنٹ میں خلاف ورزی ہوئی ہے, حق خود ارادیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس میں جو علاقے قبضے کیے ہوئے ہیں اسرائیل نے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے. اس پہ انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن 242 اس پہ موجود ہے, اس کے تحت اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. حماس کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کی الیکشن ہوا تھا, دنیا نے قبول کیا تھا, اس کو ابھی گورننس سے ہٹا رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں, لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مدبرانہ ہے, یہ منصفانہ نہیں ہے. لیکن کیا ہم باقی جو وہاں بقایا لوگ ہیں, دیکھیں مجھے فکر آج کیا ہے کہ وہاں تقریباً 3.25 لاکھ لوگ, جس طرح کی انروا کے چیف جو میرے کولیگ تھے UN میں, ہم ساتھ کام کرتے تھے, ان کا نام ہے فلیپو لیزرانی. آج ان کا بیان آیا ہے جو رسپانسیبل ہے فلسطین کے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگوں کو سلاٹر کر دیں گے اسرائیلی اگر آج یہ 72 گھنٹے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو. اور ان کی تیاری وہ بتا رہے ہیں, جو موجود ہیں وہاں, جن کے لوگ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے. اور کیوں کہہ رہا ہے 3 لاکھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ آپ یہ علاقہ سٹی خالی کر دیں. غزہ سٹی میں اس وقت جو لوگ نہیں نکل سکتے ہیں وہاں سے, ان کے پاس نہ گاڑی ہے, نہ سائیکل ہے, نہ کوئی اور چیز ہے کہ بیٹھ کے جائیں, جس کو ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ادھر سے چلے جائیں ورنہ آپ کو ٹیررسٹ تصور کیا جائے گا یا ٹیررسٹ کا سپورٹر تصور کیا جائے گا. یہ اسرائیل نے ان کو بتا دیا ہے, پوری دنیا کو بتا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ تو بات کر رہے تھے فلوٹیلا کی, اسرائیل نے کب انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کی ہے؟ اسرائیل نے کیمیکل ویپن استعمال کیا ہے. ایچنگ پاؤڈر جو ہے یہ کیمیکل ویپن ہے, یہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن کون انٹرنیشنل قانون کو اسرائیل کے لیے تو وہ ایبسلیوٹلی سر, جو آپ نے بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیومن پروٹوکولز اور جنیوا کنونشن, اس کا ایڈیشنل پروٹوکول 1-2 سب کی خلاف ورزی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.